اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ امانت کے اہل تک پہنچا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ بہترین چیز کے ذریعے تم کو نصیحت کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ساری باتیں سننے والا اور تمہارے سارے احوال کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہے جو کعبۃ اللہ کے بیچ میں نازل ہوئی، جوف کعبہ میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر جو سب سے اہم لفظ ہے وہ ہے امانت۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ امانت جو امانت کا حقدار ہے، جو اہل ہے، ان تک پہنچا دی جائے۔ امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا معنی ہے قابل حفاظت چیز۔ جو چیز جس انداز سے آپ کے پاس پہنچی ہے وہی چیز اسی انداز کے ساتھ اس کے مالک تک، اس کے حقدار تک پہنچا دینا۔ کوئی آپ کے پاس امانت رکھ کر کے گیا ہے، جب لینے کے لیے آئے تو ہوں بہو اسی انداز سے اس کو واپس کرنا۔ یہ امانت کا ایک لغوی معنی ہے۔ امانت کے اصطلاحی معنی بہت سارے ہیں، ان میں ایک معنی ہے شریعت کے احکام۔ یہ پورا دین، پوری شریعت یہ امانت ہے، اور یہ معنی قرآن کریم کی دوسری آیت سے بھی ثابت ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے یہ امانت یعنی دین کے احکامات آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر بھی پیش کیے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، لیکن آسمان، زمین اور پہاڑوں نے ان کی تعمیل سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو امانت کا ایک مطلب ہے احکام دین، اور اسی کا حکم یہودیوں کو دیا گیا۔ اوپر سے تذکرہ یہودیوں کا چلا آ رہا، تو اوپر کی آیات سے ربط بھی ہو گیا کہ یہ جو آخری نبوت ہے اور آخری دن ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ بنی اسماعیل کی حقدار ہے، تو ان تک یہ پہنچا دو۔ یہ دعویٰ مت کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے اور یہودیت قیامت تک باقی رہے گی، بلکہ جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو بنو اسماعیل میں سے گئے، وہ ان کا حق ہے، ان کا حق ان کے حوالے پر، وہ امانت ہے دین۔ اس معنی کے اعتبار سے اوپر کی آیت اور اس آیات میں رابطہ ہو گیا۔ دوسرا معنی امانت کا ہے عہدہ۔ عہدہ بھی امانت ہے۔ عہدہ ایسے شخص کو سپرد کرنا چاہیے جو اس عہدے کا اہل ہے اور اس میں اس کی صلاحیت ہے۔ اگر اس عہدے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے اور اس کو عہدہ دیا جائے تو یہ امانت کو ضائع کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایک صحابی، حالانکہ امانت کا لغوی معنی اہل عرب کو معلوم تھا، مگر اس کے باوجود سوال کیا ایک صحابی نے، یا رسول اللہ امانت کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامانۃ الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے نااہلوں کو سپرد کر دیا جائے، یہ امانت ہے۔ تو امانت کا دوسرا معنی ہے عہدہ، یہ بھی امانت ہے۔ تو جو عہدہ صدر مملکت کون بن سکتا ہے، یہ پورے ملک کے لوگوں کو طے کرنا ہے، تو یہ چیز ان کے پاس امانت ہے۔ تو دونوں چیزیں ان کے اندر دیکھی جائے گی، اہل بھی ہے، اہلیت بھی ہے کہ نہیں۔ یا آج کو تو صرف اہل کو دیکھا جاتا، بھئی یہ اس کے خاندان سے ہے تو اس کو عہدہ سپرد کر دو۔ اہل یہ عہدے کے لیے مناسب چیز ہے ہی نہیں،
اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا عہدہ اپنے خاندان میں سے کسی کو پیش نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، جو ان کے خاندان سے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنے بعد خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ 6 ایسے لوگوں کی جماعت بنائی جن کے اندر خلافت کی صلاحیت پائی جا رہی، اور یہ بتایا کہ ان 6 میں سے جو بھی منتخب ہوں گے وہ اس امت کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ اس لیے دوسرا معنی ہے امانت کا عہدہ، تو عہدہ ایسے شخص کو پیش کیا جائے جو اس عہدے کا اہل ہے، اور نہ پھر قیامت کا انتظار کرنا چاہیے۔ عہدے کا تیسرا معنی ہے امانت، جو ایک مشہور چیز ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس امانت رکھی گئی ہے، وہ چیز ہوں بہوں اس سامنے والے کو پہنچانا ضروری ہو۔ کوئی شخص آپ کے پاس اپنا پیسہ رکھ کر کے گیا یا کوئی سونا وغیرہ رکھ کر کے گیا کہ میں باہر سفر پر جا رہا ہوں، جب واپس آئے تو اس کی ہوں بہوں چیز اس کو واپس لوٹانا ضروری ہو۔ یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی ہے اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نبی بنائے گئے اس سے پہلے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ بیت اللہ کی الگ الگ خدمتیں الگ الگ لوگوں کے سپرد تھی۔ کسی کے ذمے زمزم کا پانی پلانا تھا حاجیوں کو، کسی کے ذمے کعبۃ اللہ کو کھولنا اور بند کرنا تھا۔ یہ بنو طلحہ کے خاندان میں یہ ذمہ داری چلی آ رہی تھی، شیبی خاندان کے نام سے وہ مشہور تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے، ایک مرتبہ حضور نے ان کو ایمان کی دعوت دی، تو انہوں نے تو اسلام قبول کرنا تو دور کی بات، حضور کو بہت سخت سست کہا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا تمہاری اس دعوت کی وجہ سے تو مکہ میں فتنہ پھیلا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے رشتہ داریوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا موقع ایسا آیا کہ بیت اللہ کو انہوں نے کھولا ہے، لوگ اندر جا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر جانے کی کوشش کر رہے، اس وقت بھی انہوں نے مزاحمت کی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا عثمان اس وقت کیا حال ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کے حوالے کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ وقت تو ایسا ہوگا جس میں سارے قریش ختم ہو چکے ہوں گے اور تمہاری حکومت ہوگی، جبھی تو یہ وقت ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قریش کی بڑی عزت کا وقت ہوگا، وہ قریش کے خاتمے کا وقت نہیں ہوگا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے پورے امن و امان کے ساتھ، اس وقت بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ بلایا ان کو، مگر انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ امانت ہے۔ امانت کا ہے کی؟ اب تو پوری حکومت آ گئی ہے ہاتھ میں۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ اب یہ چابی ہمارے حوالے کر دی جائے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کھولنے کے بعد آپ نے جو عبادتیں کرنی تھی کرنے کے بعد جب باہر آئے تو آپ نے فرمایا عثمان اب یہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی، بے شک اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ امانت کو اہل امانت کے حوالے کرو۔ حالانکہ یہ عام حکم ہے قیامت تک کے لیے، مگر چونکہ انہوں نے چابی دیتے وقت امانت کا لفظ استعمال کیا تھا تو حضور نے اس لفظ کی رعایت فرمائی، اور حضور نے فرمایا یہ چابی تمہارے پاس تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی، تمہارے پاس سے چھیننے والا منافق ہوگا یا کافر ہوگا، اس کے علاوہ تمہارے پاس سے یہ چابی کوئی چھین نہیں سکتا۔ آج بھی وہ چابی انہی شیبی خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ تو امانت کا ایک معنی جس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ تو آیت کا ایک پس منظر ہے، باقی وہ سارے معنی امانت کے مراد ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ امانت کا ایک آخری معنی ہے قضا، فیصلہ، جس کا حکم خود اس آیت کے اندر دیا گیا ہے۔
جب دو گروپ کے درمیان فیصلہ کرے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. آج تو فیصلہ بھی وہی ہونا چاہیے جو ہمارا ہے. ایسے آدمی کو تلاش کریں گے جو ہمارے حق میں فیصلہ کرے. وہ آدمی امانت کو ضائع کر رہا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. فیصلہ ایک امانت ہے. جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس لیے عہدے قضا پر بھی ایسا آدمی فائز ہونا چاہیے جو دونوں گروپوں کی پوری بات سن کر گئے، جو برحق فیصلہ ہو، چاہے اپنے والد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو فیصلہ، چاہے اپنے خاندان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو فیصلہ، چاہے اپنے دوست کے خلاف ہی کیوں نہ ہو فیصلہ، چاہے اس سے ناراضگی بڑھنے کا ہی کوئی امکان نہ ہو، مگر فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ فیصلہ امانت ہے اور اس امانت کو ہو بہو ادا کرنا ضروری ہے. ایک اور آخری معنی ہے امانت کا، جس امیر کی اطاعت کو تم نے قبول کر لیا اور اپنے امام اور امیر تسلیم کر لیا، اور اس کے حکم کو ماننا بھی ضروری ہے. یہ بھی ایک امانت ہے. آگے دوسری آیت میں اسی کا حکم دیا جا رہا ہے. تو پہلے امانت کا معنی بیان کیا، پھر اس کا پہلا حکم دیا. بے شک اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ امانت اہل امانت کے حوالے کر دو. امانت کا ایک معنی، دوسرے معنی قرآن کی دوسری آیت سے بتائے. ایک معنی اس میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. بے شک اللہ تم کو کتنی اچھی بات کے ذریعے نصیحت کر رہا ہے. یعنی یہ سارے جھگڑے کی خاتمہ ہو جائے گا. بے شک اللہ تمہاری ساری باتوں کو سننے والا اور آج کے پہلے کے آئندہ کے سارے حالات کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے. پھر آگے جو اولی الامر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کا حکم ماننا بھی ایک امانت ہے. اس کی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی، انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں. سبحان اللہ.